السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ایک نیک اور پاک دامن عورت پر جب اس کے دیور نے اس پر زنا کا الزام لگایا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور ایک امرود کے درخت کی وجہ سے 5 گنہگاروں کو کیسے سزا ملی۔ دوستوں ایک اور دل کو چھو جانے والا ایمان افروز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ ایک عورت بہت ہی خوبصورت تھی، اچھی سیرت میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شادی ایک شخص کے ساتھ ہو گئی جو کہ نیک شخص تھا۔ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرا، عورت کے شوہر کو رزق کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑا۔ کسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتا تھا۔ شوہر کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا اپنی بیوی کو کسی قریبی دوست کے گھر میں چھوڑ جاتا ہوں۔ جوان اور خوبصورت بیوی کا اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا میرا اپنا سگا بھائی بھی تو گھر میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں بیوی کو کسی اور کے گھر میں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری بیوی کو تو تحفظ چاہیے، وہ تو اکیلی نہیں ہے اور اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عورت کے خاوند نے سفر سے پہلے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا مجھے ضروری کام سے دوسرے شہر جانا ہے، میرے جانے کے بعد تمہاری بھابھی اکیلی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بھائی نے اسے تسلی دی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بے فکر ہو کر اطمینان سے سفر پر جاؤ۔ وہ تو بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے، مگر وہ بھول گیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دیور تو موت کی طرح ہے اور وہ تو اپنے گھر میں جوان مرد اور عورت کو چھوڑ آیا ہے۔ چند دن گزرے، چھوٹے بھائی پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، اپنی بھابھی کو زنا کے لیے ورغلانے کی کوشش کی، مگر وہ خاتون بہت عزت دار عورت تھی اور اللہ کا خوف رکھنے والی تھی۔ اس نے اپنے دیور کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی اللہ کا خوف کرو، میں تیرے بھائی کی عزت ہوں، تم اپنے بھائی اور اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ مگر اس پر تو شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے اس کے 1000 بار ورغلانے کے باوجود اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ میں زنا نہیں کروں گی۔ اسی دوران شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کو جہاں اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی بھابھی نے اس کی بات نہیں مانی، وہیں اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر بھابھی نے میرے بھائی کو میرے کرتوت سے آگاہ کر دیا تو میری خیر نہیں، بھائی تو مجھے گھر سے نکال دے گا۔ دیور نے ایک سازش تیار کی۔ جیسے ہی اس کا بھائی گھر واپس آیا، اس نے اپنی جھوٹی کہانی سنا دی کہ تمہاری بیوی کوئی اچھی عورت نہیں ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ غیر مردوں سے ملتی، بدکاری کرتی اور یہ ایک بدکار عورت اور زناکار ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے میرے اوپر بھی ڈورے ڈالے تھے، یہ تو میں ہی اچھا تھا جس کے چنگل سے بچ گیا۔ عورت کے خاوند کو سخت غصہ آیا۔ بھائی پر اس کو یقین تھا لیکن بیوی پر اس کو شک تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھنے سے پہلے ہی اپنے بھائی کی بات کو سچ مان لیا۔ بیوی کہتی رہی میں بے قصور ہوں، با کردار ہوں، مگر اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور بیوی کو 3 طلاق دے کر کہا جاؤ ابھی میرا گھر چھوڑ دو۔ بیوی نے منت سماجت کی مگر اس نے ایک بات نہ سنی۔ عورت کے والدین وفات پا چکے تھے اور میکے میں بھی کوئی نہیں تھا جو اسے پناہ دیتا۔ خاوند طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور وہ اللہ کا نام لے کر ایک طرف نکل کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ابھی وہ روتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بڑے عابد کی جھونپڑی نظر آئی تو اس نے اس نیک متقی پرہیزگار اور عابد شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ عورت نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ عابد کہنے لگا کوئی فکر نہ کرو، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کی پرورش کے لیے مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے، تم میری جھونپڑی کے ساتھ والے کمرے میں رہو اور میری بچے کی دیکھ بھال کرو، فکر نہ کرو، تم یہاں محفوظ ہو، کھانے اور رہنے کے ساتھ میں تمہیں مناسب اجرت بھی دے دیا کروں گا۔ اور عورت کو تحفظ اور گھر چاہیے تھا، اس نے بات مان لی اور عابد کے بیٹے کی پرورش شروع کر دی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش پر اسے لگا تو دیا تھا، لیکن ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر اور غلام موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگے اور کہا جب سے اس گھر میں آئی ہو تب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کتنی خوبصورت ہو، دیکھو ابھی کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے اس نے کہا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ مگر اس پاکیزہ عورت کے پاؤں گناہ کی طرف نہ بڑھے۔ غلام پر شیطان سوار تھا،
اس نے کہا یہ عورت میری باتوں میں تو نہیں آئی، لیکن اس کو میں پہلے سے پھنسا دوں گا تاکہ عابد کے آنے کے بعد اس کو گھر سے نکلوا دوں۔ اس نے اس کو اس طرح تو نہیں پھنسایا، لیکن پھر دیکھا عابد کا وہ چھوٹا ننھا منا بچہ جو کھیل رہا تھا، اس نے بس یہی کام کر لیا کہ بچے کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا اور عابد کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس نے خاتون پر لگا دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اس عورت کو اجرت کے طور پر دے دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور عفو درگزر کرنے والوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ اس نیک عورت نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف کا رخ کیا۔ وہاں دیکھا ایک بھیڑ ہے، ایک شخص کو پیٹا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، 2 دینار۔ اس پر نیک خاتون نے انہیں وہ 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرا دیا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، اے عورت، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور جو منافع ملے گا وہ برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر لی۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ اس نوجوان نے کہا، پہلے تم سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ چپکے سے کشتی کے مالک کے پاس گئے اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، بہت خوبصورت ہے، سب سے الگ ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی صحیح قیمت لینا چاہتا ہوں۔ مالک نے دیکھا کہ سچ میں عورت تو بہت خوبصورت ہے، چنانچہ کشتی کے مالک نے اس کی منہ مانگی رقم اسے دے دی اور خاتون کو اس کی لا علمی میں خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی مگر اسے وہاں نہیں پایا۔ کشتی کے لوگ اب اسے ایک گھیرے میں لے چکے تھے۔ یہ تو بکاؤ مال ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون حیران ہوئی کہ یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور شکایت کے لیے مالک کے پاس آئی تو اس پر اس نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ یہاں بیٹھا ہر آدمی جو کروائے وہ کرو۔ اس نے التجائی لہجے میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، میں زناکاری نہیں کر سکتی۔ لیکن کشتی والے مالک نے اور اس کے آدمیوں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اس کے ساتھ گناہ عظیم کرنے ہی لگے تھے۔ اس نے پکارا، یا رب، تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر ان آدمیوں نے ڈورے ڈالے ہیں، میں پھر بھی بچتی رہی ہوں۔ یا اللہ، تو مجھے بچا لے، ورنہ میں سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں گی۔ اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو میں ابھی کود جاتی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سمندر میں اچانک آندھی آنا شروع ہو گئی اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ سب کچھ لے ڈوبا۔ جتنے آدمی گناہ کبیرہ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے سب ڈوب کر مر گئے۔ اب یہاں شہر کے سب سے بڑے عالم جو کہ اس جگہ کے امیر بھی تھے وہ آئے ہوئے تھے، جو دیکھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے۔ ان کے علم کے مطابق یہ وقت طوفان کا نہیں تھا، مگر پھر بھی طوفان آیا اور جلد ہی اتر بھی گیا۔ وہ سوچنے لگے، ضرور کسی مظلوم کی مدد کے لیے یہ طوفان آیا ہے۔ سوچ ہی رہے تھے کہ عالم نے دیکھا ایک عورت لکڑی کے تختے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اس کو بچانے کا حکم دیا کہ فوراً اس عورت کی مدد کی جائے۔ جلد ہی مچھیرے اس عورت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ساحل سمندر تک لے آئے۔ ساحل پر طبیب بھی امیر کے ساتھ تھا۔ اس نے ضروری علاج کیا۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ خاتون بھلی چنگی ہو گئی۔ عالم صاحب نے اسے اپنے پاس آنے کا بلوایا بھجوایا۔ خاتون خوبصورت بھی تھی، اس لیے سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آئے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ عالم نے اسے پوچھا، اے بی بی، شکل سے تو تم نیک خاتون لگتی ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں یا کوئی اور محرم؟ تم اکیلے سمندر میں سفر کیوں کر رہی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر تو تھا لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر سارے واقعات اس نے سنا دیے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس پر ہونے والے ظلم کی داستان سن کر عالم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اس کی بلند کرداری اور عزت کی حفاظت والی بات کو سن کر بہت متاثر ہوئے۔ جو بھی حالات رہے، اس عورت نے زنا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آزمائش تو لے ہی لی تھی، وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عالم دین کے دل میں ڈال دی،
یہ بات کہ وہ اسے شادی کرے تاکہ وہ حفاظت میں آ جائے، اور کوئی اس سے زنا کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ عالم صاحب نے اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ خاتون کو تو عزت اور حفاظت ہی چاہیے تھا۔ اس کو اپنے پہلے شوہر سے طلاق لیے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے، عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ عالم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھی کھیل کیا نرالے ہیں۔ ایک عورت جب شوہر کے نکاح میں تھی تو تب تک حفاظت سے بھی رہی، لیکن شوہر نے شک کیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو باقی دوسرے درندوں نے، وحشی جانوروں نے اس پر نظر رکھی۔ لیکن جب وہ ایک اور شوہر کی حفاظت میں آئی تو اللہ پاک نے اس کی صلاحیتوں کو اور ابھار دیا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ذہین بھی تھی اور دین کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ دینی معاملات میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا اور خواتین کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے کام آتی رہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے غریبوں کے لیے بہت سے کام سر انجام دے ڈالے۔ عالم صاحب تو پہلے ہی لوگوں میں بڑے مقبول تھے، مگر اس خاتون نے جلد ہی لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن جب عالم صاحب کی موت کا وقت قریب تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تمہیں میں نے دیکھا ہے، اللہ پاک نے سب سے الگ بنایا ہے اور اس نے تمہاری حفاظت بھی کی ہے۔ تم ایک با کردار ہو، دین کو صحیح طرح سے لے کر چلنے والی ہو، اس لیے میرے بعد اس علاقے کی تم نے رہنمائی کرنی ہے۔ یہاں کے لوگ میرے جانے کے بعد تمہیں یہاں کا بڑا بنا دیں گے، یہ میری وصیت ہے، اس لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی مصیبت آئے تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور جو ہمارے بزرگ رہے ہیں ان کی بات پر عمل کرنا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کون سی بات پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شاید عالم دین کو آنے والے وقت کا پتہ تھا۔ پھر 2 دن کے بعد عالم فوت ہو گئے۔ اب وہاں کے لوگ عالم دین کے بعد بھی کسی عالم یا عالمہ کو ہی اس علاقے کا امیر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جس کو اسلام کی صحیح معلومات ہو وہی یہاں کا امیر بنے۔ قوم کے سردار اکٹھے ہوئے، مشورہ شروع ہوا کس کو یہ منصب سونپا جائے۔ یہ خاتون جو اپنے شوہر کی جگہ تھی، لوگوں میں بڑی مقبول تھی۔ پھر عالم دین نے وصیت بھی کی تھی، خاص طور پر میری بیوی کو یہاں کا امیر بنایا جائے اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے۔ ایک شخص نے وصیت پیش کر دی اور نام دے دیا اس خاتون کا۔ بس پھر کیا تھا، پھر سب لوگوں نے اس پر لبیک کہا اور کہنے لگے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ سب نے ایک ہی فیصلہ کیا اور اس عورت کو وہ حکمران منتخب کر لیا گیا۔ وہ اچھی طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں پر حکمرانی کرنے لگی۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ بہت انصاف پسند تھی اور جو بھی بات کرتی تھی اسلام کی ہی بات کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس خاتون کے چرچے اس جگہ بھی ہونے لگے جہاں پر اس کا پہلا شوہر، دیور، وہ غلام اور عابد اور وہ قرضدار رہتا تھا۔ ان لوگوں نے سنا کہ فلاں نام کی عورت ایک امیر کی بیوی بنی تھی اور امیر عالم کے مرنے کے بعد وہ اس جگہ پر بیٹھی ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمیں جانتی ہے، ہم بھی اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری مدد ضرور کریں گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب تھوڑی یاد ہوگا اس کو، ہم نے اس کو کیا کیا ہے، لیکن اگر اس نے پھر بھی یاد کر کے ہمیں بدنام کرنا چاہا تو ہم اسے لوگوں کے سامنے بدنام کر دیں گے۔ اب وہ سارے مل کر اس جگہ پر پہنچے۔ 5 آدمی ایک دربار میں موجود تھے، شوہر، اس کا بھائی، غلام اور عابد اور قرضدار۔ عورت نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اپنے دشمنوں کو دیکھ کر وہ کیسے نہ پہچانتی، جن لوگوں نے اس کی زندگی کو تہس نہس کرنا چاہا۔ اگر وہ ایمان والی نہ ہوتی تو ضرور بھٹک گئی ہوتی۔ وہ عقل مند تھی، اس نے کسی کے سامنے ان کے راز کو فاش نہیں کیا، بلکہ کہا کس کام سے آئے ہو، کیا مدد چاہیے؟ تو کہنے لگے مدد تو آپ جانتی ہیں ہماری کیا کرنی ہے، ہم غریب ہیں اور ہمیں بہت سا پیسہ چاہیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی پیسہ کس بات کا، مرد ہو، محنت کرو اور کماؤ۔ دیور کہنے لگا ہم نے بڑی تعریف سنی ہے آپ کی، بڑا دل ہے آپ کا، اور آپ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کرنے لگا جیسے کہہ رہا ہو جانتی ہے نا مجھے۔ اب عورت کو لگنے لگا کہ یہ لوگ میری ساخت، میری عزت یہاں پر گرا دیں گے اور مجھے یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، بلکہ نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں ہوں تو ایک عورت ہی، کوئی مرد تو نہیں، میرا شوہر بھی زندہ نہیں ہے۔ اور اسے اپنے شوہر کی وہ بات یاد آ گئی کہ یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے،
کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، تمہیں ہمارے ان بزرگ کی بات کو یاد رکھنا ہے اور کوئی بھی فیصلہ کرو گی تو ثابت قدم رہنا، تمہیں کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ اس بار عورت نے ان کی کسی چال میں نہیں آنا تھا اور نہ ہی وہ آنے والی تھی۔ ان کے سامنے خود کو اب گڑ گڑا کر پیش کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے سوچا ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ اپنے انجام تک پہنچے۔ اس نے ان پانچوں سے کہا تمہیں پیسہ چاہیے تو میں بغیر محنت کے پیسے تو نہیں دوں گی۔ ہمارے یہاں ایک بڑا سا امرود کا باغ ہے، تم لوگوں نے اس درخت سے امرود توڑنے ہیں اور یہاں لے کر آنے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس کے پاس جتنے امرود ہوں گے ان کو اتنی ہی اجرت، اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ کون سا بڑا کام ہے، ابھی جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ اب وہ پانچوں امرودوں کے باغ میں پہنچے اور درخت سے امرود توڑنے لگے، لیکن یہ کیا، ہر درخت سے ایک امرود بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ بہت کوشش کی لیکن تین آدمی تو امرودوں کو ہاتھ تک نہیں لگا پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جھٹکے سے انہیں دور ہٹا رہا ہو، سوائے اس عورت کے سابقہ شوہر اور عابد کے۔ وہ تین خبیث تو امرود توڑ ہی نہیں سکے۔ کہنے لگے اب کیا ہوگا، ان لوگوں نے تو امرود توڑ لیے، خیر جتنے بھی امرود ان کے پاس ہیں انہیں پیسے تو مل جائیں گے، ہمارے پاس تو ایک امرود بھی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، ہمارے پاس کچھ پیسہ نہیں آئے گا اور وہ عورت ہمیں ایسے ہی باہر لوٹا دے گی۔ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا، بہرحال وہ لوگ لاکھ کوشش کے باوجود بھی ناکام لوٹے۔ دربار میں وہ خاتون مسکراتی ہوئی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، عورت سے کہنے لگے کہ دو آدمیوں نے امرود توڑے اور تین آدمیوں نے نہیں توڑ سکے، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا وہ امرود کوئی عام امرود نہیں بلکہ خاص امرود ہے اور ایک بزرگ کی دعا سے وہاں پر لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے دعا یہ دی تھی کہ جو بھی بدکار زانی آدمی ان امرودوں کو ہاتھ لگائے گا تو یہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اب بتاؤ تم لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اب تین آدمی بدک گئے، کہنے لگے لیکن ان دونوں نے بھی تو گناہ کیا تھا نا۔ اس عورت نے کہا چوری پکڑی گئی نا، کیا گناہ کیا تھا ان لوگوں نے؟ اس طرح گناہ نہیں کیا تھا جس طرح تم لوگوں نے گناہ کرنا چاہا تھا۔ ہاں ان لوگوں نے تمہاری بات پر یقین کیا، ان کا قصور ہے۔ میرے شوہر نے تمہاری بات مانی، اس نے دیور کی طرف اشارہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اس نے کوئی تصدیق نہیں چاہی، نہ ہی مجھ سے پوچھا، بلکہ تمہاری باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دیا۔ اور یہ عابد، اس نے اپنے غلام کی بات مانی، میں نے اس کے بیٹے کو نہیں مارا جبکہ اس کے غلام نے اس کے بیٹے کو مارا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھ پر رحم کیا اور مجھے جانے دیا۔ اور یہ قرضہ دار، یہ تو اتنا بڑی خبیث ہے، اس نے کہا تھا میں تمہارا ساتھ دوں گا جس کو میں نے 2 دینار دے کر چھڑوایا تھا، اس نے الٹا مجھے ہی اس کشتی میں چھوڑ دیا جہاں پر لوگ مجھے ایک لونڈی اور طوائف زادی سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ طوفان نہیں بھیجتا تو وہ لوگ میری عزت تار تار کر دیتے، یا پھر میں اس سمندر میں کود چکی ہوتی۔ امرود کو ہاتھ لگانے سے پتہ چل گیا ہے کون کتنا زیادہ گنہگار ہے، اور چونکہ اس عابد اور میرے شوہر نے میری عزت پر حملہ تو نہیں کیا تھا تو امرود ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ان تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اس زانی غلام اور اس میرے دیور کو 80 کوڑے لگائے جائے، اور یہ قرضہ دار جس نے دغا بازی دھوکے بازی کی اس کو قید میں ڈالا جائے۔ عابد اور اپنے شوہر سے کہنے لگے تم لوگوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، خاص طور پر اپنے شوہر سے کہا میں تو تمہاری بیوی تھی، اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر تم نے ایک عورت کو گنہگار قرار دے دیا جبکہ وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، کرنا تو دور کی بات سوچنا بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی سزا یہ دی ہے کہ تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے، تم نے اپنی کیسی بیوی کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس عورت کی تعریف کی کہ کیا انصاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو گواہی امرودوں کے ذریعے دلوا دی۔